تبعات کے لیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازی سے ہمیں دین حق کا پیروکار بنائے، رسول اللہ کا تابع دار بنائے اور توحید کے دامن کو ہمیشہ تھامنے والا بنائے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، 2021 کے ماہ فروری کی 19 تاریخ اور ماہ رجب 1442 ہجری کی 6 تاریخ کا جمعۃ المبارک ہے۔ سلسلہ تفسیر قرآن۔ قرآن ایک خزانہ ہے، قرآن ایک نجات دہندہ کتاب ہے، قرآن ایک آسمانی سلیبس ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا ضابطہ حیات ہے، جو میں آپ کے سامنے بالترتیب بتوفیق اللہ الرحمن الکریم پیش کر رہا ہوں۔ آج میں نے سورہ النساء کی 116 سے لے کر 121 نمبر تک 6 آیات بینات تلاوت کی ہیں۔ ان میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے شرک کا گھنونا جرم، اس کی اہمیت کہ وہ کس قدر بڑا گناہوں کا سردار گناہ ہے، بلا گناہوں کا بہت بڑی بلا گناہ ہے، جس کو یہ چمٹ جائے پہلی بات تو اس کے لیے چھوٹنا مشکل ہو جاتا ہے اس بلا سے، کیونکہ شیطان فیور دیتا ہے، پوری پیچھا کرتا ہے کہ یہ میرے کیمپ میں آ گیا ہے اہل التوحید سے نکل کر مشرکوں کے کیمپ میں، تو لہذا کسی طرح بھی یہ نکلنے نہ پائے، اس کو مالی سپورٹ دو، اس کو عزت بڑھاؤ، اس کو شان دو، بہت کچھ کرو، جو ہو سکے اس کے لیے کرو تاکہ یہ شرک پر پکا رہے، یہ کہیں اللہ کی طرف نہ چلا جائے، کہیں کسی توحید پرست کا واز سن کر اس کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ تو یہ ایسی بلا ہے، ایسی مصیبت ہے، کوئی دیو نہیں، کوئی جن نہیں، کوئی بھوت نہیں اس سے خطرناک جو کسی کو چمٹا ہو، جتنا شرک خطرناک دیو ہے، جن ہے، بھوت ہے، یہ بہت بڑا خطرناک عمل ہے۔ شرک توحید کی بھائیو ضد ہے، شرک جہنم کی راہ ہے، توحید جنت کی راہ ہے، شرک دوزخ کی راہ ہے۔ راہی کا رخ اگر اپنی منزل کی طرف صحیح ہو، سیدھا ہو، تو وہ گرتا پڑتا بھولتا تھکتا، جسے پنجابی میں کہے ڈگدا ٹہندا، کبھی اپنی منزل پہ پہنچ ہی جائے گا، چاہے وہ مہینے کا سفر سال لگ جائے، سمت درست ہونی چاہیے، جا ٹھیک رہا ہے، جا ٹھیک رہا ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے، زیادہ سفر نہیں ہے، جو بھی مشکلیں اس کو پیش آ رہی ہیں، بوڑھا ہے، بیمار ہے، لیکن اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے، تو وہ منزل پا لے گا۔ توحید اس کی منزل ہے، توحید جنت الفردوس کا دروازہ ہے، توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنت کی کنجی ہے۔ اس کی منزل، اس کی سمت اگر اس منزل کی طرف ہوگی تو چاہے مہینے کی جگہ سال لگے، سال کی بجائے 10 سال لگے، یہ منزل پہ چلا جائے گا۔ سمت درست ہونا ضروری ہے۔ اگر سمت ہی غلط ہے بھائی، اس کی منزل ہے مشرق اور یہ جا رہا ہے رخ منہ کیے ہوا ہے مغرب کو، یوں سمجھیں کہ جانا اسٹیشن پہ ہے، سمجھنے کے لیے تمثیل، اور رخ اس کا واقع بارڈر کی طرف ہے، ادھر کو چلا جا رہا ہے، تو یہ کبھی بھی زندگی میں منزل پا سکے گا؟ کوئی امید نہیں ہے اس کی۔
جدھر کو جانا چاہتا ہے، اس کا مقام ہے، ادھر تو اس کا پیچھا ہے۔ تو یہ کیسے اپنی منزل کی طرف جائے گا جب تک اپنی منزل کی طرف اس کا رخ نہیں ہوگا، اس کا منہ ادھر کو نہیں ہوگا، اس کا ہر قدم اپنی منزل سے دور کرتا چلا جائے گا۔ بھائی منزل تو ادھر ہے، رخ اس کا ادھر ہے، جو قدم اٹھائے گا اپنی منزل سے دور جائے گا۔ یہ سادہ سی مثال کے ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہا ہے کہ منزل کے تعین کے لیے بڑا سوچ سمجھ کے، سیانوں سے پوچھ کے، دلیل اور راہ بتانے والے اچھے مخلصین ہوں، ان سے رابطہ کر کے پوچھ کے جائے، وگرنہ غلط راہ پہ کسی نے اس کو لگا دیا نا تو یہ بھٹکتا ہی چلا جائے گا، قیامت تک یہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ جدھر جا رہا ہے وہ مخالف سمت ہے منزل کی۔ بھائیو، اللہ نے جنہیں توحید کا فہم عطا فرمایا، اہل توحید کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ انہیں اٹھنا بیٹھنا ممارست نصیب فرمائی، ان کے دروس سنتا ہے، ان کے جمعات سنتا ہے، ان کی واعظ و نصیحت قبول کرتا ہے، وہ بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے، اور وہ خیر خواہ اس کو ملے ہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اس کا رخ اصل منزل کی طرف کر دیتے ہیں، اس کی سمت درست کر دیتے ہیں، ڈائریکشن صحیح ہو جاتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی سے خیر کا ارادہ نہ کرے، وہ بد نصیب ہے، وہ جدھر کو جائے بھٹکتا رہے۔ پچھلے جمعے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جس کو اللہ نے نبی بھیج کر ہدایت واضح کر دی، کتابیں نازل کر کے اپنا تعارف کروا دیا، اس کا دین بتا دیا، اس کے زندگی کا نامہ اعمال سارے کا سارا اس کو حساب و کتاب دے دیا، بھی یہ کام ہے تیرے، اس کے باوجود وہ مخالف سمت پہ چل پڑے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ والے اہل توحید کی راہ کو چھوڑ دے، مومنوں کی راہ کو چھوڑ دے، اہل سنت کی راہ کو چھوڑ دے، اہل الحدیث کی راہ کو چھوڑ دے۔ یتبع غیر سبیل المومنین، سارے مومن تو ادھر کو جا رہے ہیں، یہ ادھر کو جا رہا ہے، فرمایا نولیہ ما تولا، جدھر کو جائے پھر ہم اس کے راہ کھول دیتے ہیں، جا بھٹکتا رہے، ہمیں کیا۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، اور آخرکار وہ جہنم کے اندر گرے گا۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے معنی بیان فرمایا، او لوگو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ اگلی آیت ہے اس سے، وہ آیت نمبر 115، یہ 116 نمبر آیت، النساء سورت 5واں پارہ۔ فرمایا کان کھول کے سنو، مومنوں کی راہ توحید کی راہ ہے، مومنوں کا راستہ رسول اللہ کا راستہ ہوتا ہے، مومنوں کی راہ قرآنی راہ ہوتی ہے، مومن اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور حدیث مصطفیٰ علیہ السلام آپ کی راہ کو اپناتا ہے، وہ غیروں کی راہ کو نہیں جاتا، حق اور سچ کی راہ ہمیشہ اختیار کرتا ہے مومن، اس کی راہ پہ آئے گا تو نجات پائے گا، سمت درست پائے گا، اس کی لائنمنٹ سیدھی ہو جائے گی، اور اگر یہ دائیں بائیں جائے گا، پگڈنڈیوں پہ جائے گا، بھٹکتا رہے گا، قیامت بھی آ جائے یہ منزل کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس پر چلنے والے فی زمانہ چاہے تھوڑے ہی ہوں، صحیح منزل پہ چلنے والے فی زمانہ چاہے تھوڑے ہی ہوں، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں، گمراہی اور نافرمانی کی راہوں سے دور رہنا، چاہے آپ چند ہو، حق کی راہ اپنانا لوگو، چاہے اس راہ کے راہی ساری دنیا
دوسری سمت چل رہی ہو، تیری سمت اگر درست ہے، علی وجہ البصیرت، قرآن کو سمجھ لیا، دین کو سمجھ لیا، تجھے تعین ہو گیا کہ میری راہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ ہے، وہ بتائی ہوئی راہ جو نبی محمد کریم کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی بھائیو، اس لکیر سیدھی کے دائیں بائیں دو لکیریں، دائیں ٹیڑھی، دو ترچھی لکیریں بائیں جانب لگا دی، ایک سیدھی دو دائیں اور بائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینٹر والی سیدھی لکیر پر اپنی انگلی رکھی اور انگشت شہادت کا اشارہ دیتے ہوئے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ سیدھی راہ جو ہے نا یہ میری راہ ہے، فاتبعوہ، تم نے اس پر چلنا ہے، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلی، یہ دائیں بائیں والی ترچھی ٹیڑھی لکیریں جو ہیں ان پر تم نے بالکل نہیں جانا، اس سیدھے راہ کو نہیں چھوڑنا، بس یہی اسلام کی شاہراہ اعظم ہے۔ اگر تم دائیں بائیں جاؤ گے تو یاد رکھنا بھٹک جاؤ گے، نقصان اٹھاؤ گے۔ بھائیو، گمراہی ہی رہتی ہے، چاہے ساری دنیا اس پر جمع ہو جائے۔ بھائی ساری دنیا پیتل کو سونا کہنا شروع کر دے، نیاریوں کی ساری لیبارٹریاں اس پر مور لگا دیں، پیتل پر یہ سونا ہے، تو پیتل سونا نہیں بنے گا، پیتل پیتل ہی رہے گا۔ گمراہی پر ساری دنیا چاہے ایکا کر لے، گمراہی ہی ہے، ساری دنیا چھوڑ کے راہ حق کو باطل کی راہ پر آ کے جمع ہو جائے، نعرے لگائیں، جو مرضی شور مچائیں اور احتجاج کریں، حق کے خلاف آواز اٹھائیں، اہل حق کو برا کہیں، اہل حق کو سنگباری کریں، اہل حق پر تبرہ کریں، اہل حق کے کیڑے نکالیں، اہل حق کے خلاف بغاوت کر دیں، اہل حق کے خلاف طوفان بدتمیزی اٹھا دیں، یاد رکھو حق ہی ہے، چاہے اس کو کوئی تب مان رہا ہے یا نہیں مان رہا، سونا ہی ہے، چاہے سونے کے خلاف لاکھ فتوے آ جائیں کہ یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، یہ دغا باز ہے، ملمہ ساز ہے، رنگ کیا ہوا ہے، فراڈیا ہے، مگر سونا ہی ہے بھائیو، حق ہی ہے، توحید ہے، اللہ کا دین ہے۔ قرآن کہتا ہے میں رک گیا ہوں آپ کو ذرا توجہ لینے کے لیے، قرآن کہتا ہے وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے رہے ہیں۔ یہ دور 1400-1500 سال پہلے سے اللہ نے بیان کیا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اکثرہم للحق کارہون، اکثر لوگ حق کے خلاف رہے، حق کو ناپسند کیا۔ 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، کشتی میں کتنے لوگ تھے؟ زیادہ 60-70 بندے، باقی سارا ملک ڈوب گیا۔ 60-70 لوگ 950 سال کی محنت کے بعد یہ نتیجہ نکلا، یہ مکھن نکلا اتنا سا دنیا انسانیت سے۔ 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں محنت کی، طائف میں جا کے محنت کی، مدینہ ایلچی بھیجے، پھر آپ خود مدینہ شریف چلے گئے، واز کرتے رہے، سمجھاتے رہے، توحید کا درس دیتے رہے، سبق پڑھاتے رہے، آخر کار 1 سال کے بعد مکے والوں نے حملہ کیا۔ وہ کتنے تھے؟ 1000۔ مدینہ والے کتنے تھے؟ 313۔ ابو جہل کی تبلیغ کا نتیجہ دیکھ لو، ہزاروں پہ مشتمل ہے۔ محمد رسول اللہ کی تبلیغ کا نتیجہ دیکھ لو، 313 ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، یہ روایت رہی ہے، ریت رہی ہے کہ اکثر لوگ حق کے مخالف ہوتے ہیں۔ بعض اہل توحید پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ان کی میجورٹی ہے، کیا کریں، وہ بہت زیادہ تعداد میں ہے، ہم تو بہت تھوڑے ہیں۔
ہمارے تو اتنے سے سارے لوگ ہیں ماننے والے توحید کو، لہذا ہم تھوڑا سا مداہنت اختیار کریں، یہاں سے ہاتھ کو یہاں کھسکا لیں تاکہ یار اتنا بھی تو نہیں نا پھر وہ کہیں گے یہ تو بڑا پکا ہے، یہ یہاں تک آ جائیں، کوئی گل نہیں، اتھے بھی خیر ہے۔ ڈھیلے کرتے ہوئے ایک چھچورا گیا کسی امام بارگاہ والوں کے پاس، تو اس نے نماز پڑھی تو ہاتھ ہی چھوڑ دیے، اس نے ہاتھ ہی چھوڑ دیے۔ وہاں نماز پڑھ رہا ہے، ویڈیو آ رہی ہے، دین بیان کرنے والا ہے، دین پر چلنے والا نہیں، ہزاروں لاکھوں میں اس کے فالوور اس کو لائک کرنے والے ہیں، مگر نماز وہاں پڑھ رہا ہے تو ہاتھ چھوڑ رہا ہے۔ یہ اس کے ایمان کا معیار ہے؟ نمک کی کان میں گیا، ہر چیز نمک ہو گئی، یہ بھی نمک ہی ہو گیا بدبخت۔ ان کے پاس گیا تو صحابہ کے بارے میں زبان طعن لمبی کر لی۔ بھائیو پریشان نہ ہوا کرو، جہاں بھی ہو وہ ڈٹ کے رہو، بچ کے رہو، گج کے رہو، اللہ تعالیٰ سے حق پر استقامت مانگتے ہوئے اپنی زندگی گزارو۔ ہدایت ہی ہوتی ہے، چاہے اس کو لینے والے کم ہوں، تھوڑے ہوں یا نہ بھی ہوں، ہدایت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرضت علی الامم، مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کشف کے ذریعے امتوں کو دکھایا، فرمایا سارا جیسے قیامت کا منظر ہوتا ہے یہ منظر تھا، میں نے دیکھا ایک نبی کو، اس کے ساتھ معہ رہتن، اس کے ساتھ ایک راحت تھا، ایک چھوٹا سا جماعت، چھوٹی سی جماعت، راحت کہتے ہیں 10 سے کم 5 7 10 راحت کا لفظ اس پر بولا جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ 10 لوگ بھی نہیں تھے۔ ساری زندگی نبی نے تبلیغ کی، لاکھوں کروڑوں کو بات سنایا، مگر ماننے والے 5-10 لوگ، 10 سے کم تھے۔ تو کیا نبی معاذ اللہ ناکام ہو گئے؟ اچھا، فرمایا میں نے ایک اور نبی کو دیکھا، اس بیچارے کے ساتھ 2 بندے، ساری زندگی اس نے تبلیغ کی، دنیا کی زندگی ختم کر کے آخرت کو روانہ ہو گئے، وہ نبی وہ رسول، صرف 2 بندے ایمان لائے۔ میں کہنا سلام ہے انہاں 2 بندیاں دے بھی عظمت میں، زیادہ ہو گئے تو ماننا آسان ہوتا ہے، یار کوئی نہ ہو، تھوڑا ہو، پھر بھی ڈٹ کر اپنے مسلک کا، اپنے مذہب کا، اپنے عقیدے کا پرچار کرے تو اس کو آفرین نہ کہوں تو کیا کہوں؟ وہ 2 لوگ ہی نبی کے ساتھ دایاں بایاں بازو بن کر زندگی گزاری اور جنت میں نبی کے ساتھ چلے گئے۔ اکثرہم للحق کارہون، اکثر حق کے مخالف رہے۔ ایک اور نبی مجھ پر پیش کیا گیا، فرمایا حوض اس کا تھا لیکن اس کے ساتھ صرف ایک بندہ تھا، ساری حیاتی ایمان کی دعوت دیتے رہے، توحید سناتے رہے، اللہ کے وہ نبی، اللہ اس پر سلام نازل کرے، لیکن صرف ایک بندہ مانا، کوئی بندہ ماننا ہی نہیں۔ مجھے ایک اور نبی دکھایا گیا، وہ اکیلا ہی بیٹھا ہوا تھا، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ اللہ کے رسول، یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن ساری زندگی اس نبی نے واز کیا، ایک بندہ بھی پنڈ چو مسلمان نہیں ہویا، ایک بندے نے بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ اب میں اور آپ اس کا فیصلہ اپنے متعلق کر سکتے ہیں آسانی سے کہ ہم نے کدھر جانا ہے، اکثریت کی طرف، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اکثرہم لا یعقلون، اکثر تو حق کے مخالف، اکثر تو بیوقوفی کا رویہ اختیار کرنے والے، اکثرہم لا یؤمنون، اکثر ایمان نہ لانے والے، یہ سب قرآن مجید نے الفاظ بیان کیے ہیں۔ اکثریت دے نال چلنا چاہیے، پھر ہی بچت ہوگی۔ اتنی مخالفت، اتنا رجٹ ہو کے، اتنا سخت ہو کے، اتنا کوئی پرانا دقیانوسی رکھ کے اپنے ذہن کو، یار کامیابی نہیں، دنیا میں بھی تو دنیا مشکل ہے یار، دین سے، دین نالو دنیا رکھنی مشکل ہے۔ ہاں قبر میں بھی پھر اکثریت تیرے ساتھ جائے گی نا چھتر خان واسطے، وہاں تو کہے گا میں اکیلا ہی ہوں لیکن ایمان پر ہوں، چاہے میں تنہا ہوں قبر کے اندر لیکن مجھے اللہ تعالیٰ عذاب سے بچا لے، وہاں تو اکثریت کی نہیں ڈیمانڈ کرے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، رب نفسی کرے گا، بھاگنا پھر اکثریت کی طرف، جہنم والوں کی طرف جانا، کہنا دنیا رکھنی بھی تو ضروری ہے نا، اس کے بغیر بھی تو گزارا نہیں نا۔
پھر مار دینا چھلانگ دوزخ کے اندر۔ استغفراللہ بھائیو، میری بہنوں، جب ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ چاہے میں اکیلا جنت میں جاؤں، ساری دنیا جہنم میں جائے، مجھے ان کے ساتھ کیا، جائے بھاڑ میں جائے، مجھے کیا ان کے ساتھ سروکار، میری نجات کا سلسلہ رب نفسی، اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، تب تو ہماری سوچ یہ ہوتی۔ اور آج ہماری سوچ یہ ہے کہ اکثریت کا لحاظ رکھنا، میجورٹی کا خیال رکھنا، بھئی دنیا میں رہنا ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، کڑماچاری ہے، یہ ساروں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ اب میں تو نہیں، لیکن منڈے دا ماما ہی نہیں ماندا، وہ نہیں آگے سارے ٹول باجے لہن دینے، اور یہ میرا باپ مرا ہے، وہ کہتا تو کرنا نہ کر، میرا کڑم آیا جی، انہیں آ کے آکھیا کہ میں تے دے گا بگا کے تے جناب کرنا ہی کرنے نے کل، اور میں تے جناب کھانے کھلاواں گا، اور میں پھر چھپ ہو گیا جی، میں کیا کرتا جی، تو کیا کرتا؟ گھر سے نکل جاتا، کہتا میرے گھر میں یہ کام نہیں ہوگا، کرنا ہے تو اپنے گھر میں جا کے کر لو اگر آپ کو ہے کوئی مسئلہ۔ میں اس کو دین نہیں سمجھتا، مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں محمد رسول اللہ کو اور آپ کے صحابہ کی راہ کو، سبیل المومنین کو چھوڑ کر میں تیرے ایک بندے کے پیچھے اپنا دین خراب کر لوں۔ میرے بھائیوں، میں کہہ رہا ہوں، ہدایت ہدایت ہی ہوتی ہے، چاہے اس کو ماننے والے تھوڑے ہوں، حق حق ہی ہوتا ہے، چاہے اس پر چلنے والا ایک ہی بندہ ہو۔ حق کبھی تعداد کا محتاج نہیں ہوتا، اور لوگوں، حق کو کبھی تعداد کے ساتھ نہ تولو۔ حق کو پرکھنے کے لیے آپ تعداد اور مین پاور، افرادی قوت کو نہ دیکھو، بلکہ حق کو ہمیشہ تولنا ہے تو دلیل سے تولو، حق کو لینا ہے تو قرآن سے لو، حق کو لینا ہے محمد رسول اللہ کی حدیث سے برکور لو۔ اکثریت نہ دیکھو، کتنے ہی اہل حق تھے، استغفر اللہ، جو ہر دل عزیز بننے کے شوق میں اپنا منہج چھوڑ گئے۔ آپ نہیں جانتے یار، آپ کے ذہن میں کوئی نہیں ہے مثال؟ کتنے ہی اہل حق تھے جو لوگوں کی رضا لینے کے لیے، اپنے سٹیج کو پر رونق کرنے کے لیے انہوں نے اپنا منہج چھوڑ دیا۔ ساری زندگی جس کو کفر کہتے رہے، ساری زندگی جس کو کفر کہتے رہے، اس کفر کو سینے سے لگا لیا، اپنا لیا، اسٹیج پر باہوں میں باہیں ڈال کر تصویریں اتروانے کے شوق میں اپنا منہج چھوڑ گئے۔ منہج چھوڑا، اللہ نے دین بھی چھڑا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے انجام سے محفوظ فرمائے۔ چاہے تم اتنے ہو اور ساری زندگی اتنے رہو، لیکن دیکھ لینا محمد رسول اللہ کے بھی ساتھی اتنے کوئی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، میری باتیں بڑے دھیان سے سنو۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اپنے منہج کو پہچانو، حق کو پہچانو۔ پہلے توحید کی سمجھ نہیں آئی تو کسی عالم دین کے پاس جاؤ جو توحید کا پروانہ ہو، توحید کو سمجھتا ہو، توحید کا داعی ہو، اہل حق کا راہی ہو، اور بلکہ اہل حق کا سالار ہو، اس کے پاس جاؤ، کہو مجھے توحید اللہ کی سمجھاؤ۔ جب سمجھ لو، جب پہچان لو تو پھر اس پر ڈٹ جاؤ، پھر اس سے نہ ہلو، چاہے تلواریں تمہارے گردنوں کو تن سے جدا کر دیں، چاہے تمہارا گھر بار اجڑ جائے، چاہے تمہیں کو آگ کے الاؤ میں پھینک دے، اس حق کو نہ چھوڑو، حق کو نہ چھوڑو۔ اہل حق کی جماعت کے ساتھ رہو، وہ چاہے 2 افراد کیوں نہ ہو۔ آپ کو ہم نوا ملے یا نہ ملے، اہل حق کے ساتھ رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدا۔ اسلام شروع ہوا تھا تو یہ اجنبی تھا، غریب تھا، غریب الدیار تھا، کوئی اس کو ماننے کے لیے قبول نہیں تھا، کوئی اس پر چلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ فرمایا ایک وقت پھر آئے گا، اسلام ویسا ہی ہو جائے گا کہ غربت، اس اجنبیت، اس کو کوئی پہچانتا نہیں،
اگر کوئی وہ بات بتائے گا جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی گلیوں میں بتائی تھی، توحید کی بات، سنت کی بات، تو اپنے پرائے سب کہیں گے تو نے یہ نئے مذہب نکال لیا یار، اور بھی تے عالم ہے نے، وہ تو ایسے نہیں کرتے اتنا سخت بات جتنا تو کرتا ہے۔ بھائیو، یہ اجنبیت آ جائے گی، آپ کے کام دیکھ کے لوگ کہیں گے انوکھا کام ہے، حالانکہ وہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ کام ہے، لوگوں کی نظر میں انوکھا ہے، اللہ سبحانہ کی نظر میں وہ وہی عمل پسندیدہ ہے جو یہ کر رہا ہے، کیونکہ یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ رسول اللہ کے فرمان سے ثابت ہے۔ پھر اس پر ڈٹ جاؤ، موت تو آنی ہے، موت سے تو نہیں بچا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں، آپ سے پوچھا گیا ایُّ الذنب اعظم، اللہ کے پیغمبر سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، گناہوں کا سردار گناہ کون سا ہے؟ ایُّ الذنب اعظم عند اللہ، نبی محترم علیہ السلام نے فرمایا ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، تو اللہ کا ند بنا دے کسی کو، حالانکہ تیرا خالق اللہ ہے، تو اس کا ند کسے کہتے ہیں؟ عام طور پہ ند شریک کو کہتے ہیں، اللہ کا شریک بنا دے، کہے اللہ ایک نہیں دو ہے، یہ بھی بلا شک ند ہے۔ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ بھی بارش ڈالتے ہیں اور فلاں بھی بارش برسا سکتا ہے، اس نے شکر کا میوہ پا دیا تھا، اللہ بھی خزانے دیتا ہے لیکن گنج بخش کو اور بھی ہے، یہ بھی ند ہے۔ لیکن ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، ند اینی کو چیز بھی ہوندی ہے، میری طرف دیکھو، اینی کو چیز نو بھی ند کہندے نے، یعنی توحید کے سفید چادر پر اگر کوئی مکھی کے بیٹھنے کا داغ بھی لگ گیا وہ بھی ند میں شامل ہے۔ جانیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ آیا آپ کے پاس تو اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و ما شئت، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہونا تو وہی ہے جو اللہ چاہے یا پھر آپ چاہیں، ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا ند بنا دیا۔ اتنی سی بات، ایک نکتہ بھی نہیں پورا، ایک توحید کے تے کا پہلا نکتہ، دو نکتے ہیں، پہلے نکتے کی نکر بھی نہیں گری ابھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ند قرار دیا کہ میں اللہ کا شریک ہوں، بلا کہ اللہ چاہے اور آپ چاہیں، نہیں کہ ما شاء اللہ فقط، جو اللہ اکلا چاہے وہ ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ تو نہیں چاہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر میں اتنی ہزیمت اٹھانا پڑے ہمیں، بھائیو یہ توحید ہے، ڈاکو ہے ابلیس شیطان، ڈاکو ہے اس توحید کا، وہ آپ کے سینے سے یہی کھینچنا چاہتا ہے۔ جس نے اپنی توحید کو بچا لیا اس نے اپنے دین کو بچا لیا۔ اپنی توحید کو بچاؤ، اپنے عقیدے کا دفاع کرو، جان لو اہل حق کی جماعت وہی ہے جس کے آپ رکن ہیں، اہل حق کی جماعت وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، کتنے سال رسول اللہ پتھر کھاتے رہے، کتنے سال صحابہ شہادتیں پاتے رہے، کبھی بیر مونا پر شہادتیں ہو رہی ہیں، کبھی جناب کہیں شہادتیں ہو رہی ہیں، کبھی کہیں شہادتیں ہو رہی ہیں، جنگوں پہ جنگیں لڑی جا رہی ہیں، اور تم سمجھتے نہیں ہو۔ بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کا شریک شیئن ذرے کو بھی کہتے ہیں، ذرے کو، جو آپ کے گھر کے اندر ایک سوراخ ہو، اس میں سے دھوپ آئے اور دھوپ کے اندر اڑتے ہوئے ذرات آپ کو دکھائی دیتے ہیں،
ان ہزاروں کروڑوں ذروں میں سے ایک ذرے کو بھی شیئن کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا، ان قتلتا او حرقتا، فرمایا چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا آگ کے اندر جلا کے کوئلہ بنا دیا جائے، مر جانا قبول کر لیں، ذرہ برابر بھی اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں الحق الجماع اذا كنت على الحق ولو كنت وحدہ۔ حق کس کو کہتے ہیں؟ حق اسی جماعت کا نام ہے، حق اسی جماعت کا نام ہے جس پر تو سمجھ بوجھ کر قرآن و حدیث کے مطابق چل رہا ہے، وہی حق کی جماعت ہے۔ ان کنت وحدہ، چاہے تو اکیلا ہی ہو، ایک بھی بندہ تیرے ساتھ نہ ہو، تو کہہ میں اکیلا ہی ہوں، وہ نبی کی طرح، جس نبی پہلے انبیاء میں سے جس کو دکھائے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس نبی کی طرح چاہے اکیلا ہی ہوں، میں اکیلا ہی رب کا تابع دار۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا اللہم انت فی السماء واحد وانا فی الارض اعبدک، اللہ آسمان پر مجھے نظر آ رہا ہے تو اکیلا خالق ہے، اور زمین پر تیری توحید پر قائم اور کاربند میں اکیلا ابراہیم ہوں۔ ایک بھی بندہ پورے گاؤں میں سے، شہر میں سے، حکومت میں سے، ملک میں سے ایک بھی بندہ ابراہیم کے ساتھ نہیں تھا علیہ السلام۔ اکیلے ہی تھے نا، اگچ کنے بندے سٹے سن نمرود نے؟ کوئی دو چار گڑیاں پر کے سٹیاں نہیں، اکیلا ایک ہی ابراہیم تھا علیہ السلام۔ بھائیو آپ بھی ابراہیمی سنت پر عمل کر سکتے ہیں، آپ بھی جنت کما سکتے ہیں۔ یاد رکھو شرک اللہ کی بادشاہ سے بغاوت کا نام ہے۔ لوگوں تمہاری زندگی کا بھی نہیں پتا، میری زندگی کا بھی نہیں پتا، مگر یہ سبق یاد رکھ لو کہ شرک اللہ تعالی کی بادشاہت سے بغاوت کرنے کا نام ہے۔ مشرک اپنے اندر سے جنت کی نعمتوں کو پکڑنے والی، لینے والی، وصول کرنے والی، پک کرنے والی جو ایک ایمانی پاور ہے وہ ختم کر کے باہر پھینک دیتا ہے، اس لیے یہ جنت کی نعمتوں کے قابل ہی نہیں رہتا۔ صحیح البخاری کے اندر روایت ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دربار میں قیامت کا دن باپ کو دیکھا جہنم کے زنجیروں کے ساتھ جناب پکڑا ہوا ہے اللہ کی پولیس نے، اور اس کو کھینچتے ہوئے لے جا رہے ہیں دوزخ کی طرف۔ اس نے دور سے دیکھا ابراہیم او ابراہیم علیہ السلام، بیٹے کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں الم اقل لک یا ابت، اے ابا کیا میں نے تجھے کہا نہیں تھا لا تعصنی، میری نافرمانی نہ کر؟ آج دیکھ لیا نا تو نے میری نافرمانی کا انجام، میں نے تجھے کہا تھا لا تعصنی۔ باپ کہتا ہے بیٹا الیوم لا اعصیک، میں نے پچھلی معافی، آج کے بعد کان پکڑ کے کہتا ہوں میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، مجھے چھڑا لے کسی طرح، مجھے چھڑا لے کسی طرح۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دربار میں کہتے ہیں اے اللہ میں نے تجھ سے ایک دعا کی تھی ولا تخزنی یوم یبعثون، مجھے قیامت کے دن ذلت سے بچا لینا، اللہ رسوائی سے بچا لینا۔ الہ العالمین اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا پریشانی اور ذلت ہو سکتی ہے کہ میں تیرا دوست اور میرا باپ میری منتیں کر رہا ہے اور جہنم کو جا رہا ہے، اس پر رحم ہی کر دے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سن کر اللہ تعالیٰ کہیں گے اے ابراہیم، صحیح البخاری کے الفاظ ہیں، اے ابراہیم علیہ السلام، مشرک کے لیے میں نے جہنم کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا، یہ بات ہی نہ کر۔ ابراہیم علیہ السلام ابھی شاید کوئی سوچ رہے ہیں، دوسری آواز آئے گی عرش والے رب کی طرف سے، ابراہیم اپنے قدموں کی طرف دیکھ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے قدموں کی طرف نگاہ ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے باپ کو دیکھتے دیکھ کے ان کی شکل، باپ کی شکل بچو کی شکل کے ساتھ کنورٹ کر دیں گے اور اٹھا کے پٹخا کے دوزخ کے اندر اللہ پھینک دیں گے اور کہیں گے اب بتا ابراہیم کیا کہتا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام توبہ توبہ کر اٹھیں گے، کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دینا، میں کسی مشرک کی سفارش نہیں کروں گا آج کے بعد۔ سفارش کی، پہلے سے بھیانک انجام ہو گیا، پہلے بندہ تھا، انسانی صورت تھی، اس باپ مشرک کی، اب سفارش کے بعد نتیجہ نکلا اور زیادہ تنابیں کھینچ دی اللہ تعالیٰ نے، باپ کی صورت انسانیت سے بدل کر بجو بنا دیا، اور فرمایا وہ بجو پہ آئی جس نے میری توحید سے بغاوت کی، جس نے میری، اللہ فرماتے ہیں، میری بادشاہت سے بغاوت کی، جس نے میرے قانون کو پامال کیا، میرے رسولوں کو جھٹلایا، اس کی سفارش کر رہے ہو۔ اس کے اندر سے وہ سسٹم ہی ختم ہو جاتا ہے مشرک کے اندر سے، یاد رکھو، جیسے عقل ختم ہو جاتی ہے نا مشرک کی، ایسے اس کے اندر سے یہ جنت کی نعمتوں کو قبول کرنے والا ایک سسٹم ہے، ایک مقناطیسی پاور ہے، ایمان کے ذریعے سے وہ ملتی ہے، وہ اتار کے پھینک دیتا ہے مشرک باہر، وہ سارے کا سارا نظام ہی غیر فعال ہو جاتا ہے اندر سے۔ اب اس کو جنت میں کون پھینکے بھائی؟ غلاظت کے بورے کو، یہ جنت کے قابل ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ۔ جناب مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کے اندر، ایک دفعہ واز کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واز کی آڈیو قرآن مجید کے اندر درج فرما دی، وہ اتنا اچھا واز تھا، اللہ کو پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ان کی دعوت اور ان کے واز کا اقتباس اتار دیا۔ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، او بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو تنہا ہے، میرا بھی رب اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کیا، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ نے اس کے لیے جنت ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے۔ سمجھ آئی بھائیو بات کی؟ توحید پر کاربند رہو، سستی نہ کرو، مداہنت نہ اختیار کرو، ہار نہ مانو، اس توحید کے میدان میں ڈٹے رہو، سیدنا بلال کی طرح ڈٹے رہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق کی طرح ڈٹے رہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبیب نجار کی طرح ڈٹے رہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس کا جوڑ کاٹ دیا تھا دشمن مسلمان نے، ایک انگلی پکڑتا، پہلے پورے پر ٹکوا رکھتے ہوئے کہتا بتا، محمد کا انکار کرتا ہے اور مجھے نبی مانتا ہے، کہتے میں بولا ہوں، میں بہرا ہوں، مجھے نہیں سنا جا رہا، ٹک کر کے ٹوکا مار دا، اتھے جاندہ پورا، دوسرے پورے پر انگلی رکھ دیتا ٹکوا، کہتا اب بتا، وہ بھی کاٹ دیتا، ایک انگلی فارغ ہوئی، دوسری فارغ ہوئی، جوڑ کاٹتا چلا گیا، اس جان باز میں جب تک جان رہی، یہ یہی کہتا رہا، جب مسلمہ کہتا میں اللہ کا نبی ہوں مان، کہتے سنیا نہیں جا رہا کی پونکنڈے ہیں، کہتا محمد اللہ کے نبی، ہاں محمد اللہ، کہتا ہون سن لیا ہی، کہتا جیو میرے دل چو آواز آئیے، شہادت پالی، قبول کر لی۔ اسی طرح کہ ایک پہلی امتوں کا حبیب تھا، سورہ یاسین کے اندر جس کا تذکرہ آیا ہے دوسرے رکوع کے اندر، دو رسول آئے جنہوں نے سمجھایا کہ قوم نے ان کی مخالفت کی، یہ جوان تیسرا آیا، یہ نبی نہیں تھا شاید، یہ ان کا مداح تھا، مرید تھا، پیروکار تھا، یہ آیا جب نبیوں کو گریباں سے پکڑ کر گھسیٹنے لگے، ہائے یہ بھاگا آیا، اس نے چھڑا کیا، رفع دفع معاملہ کروایا، کہتا ہو ظالمو، او ان رسولوں کی بات مان لو، اچھے رہو گے، اور تم ان پر ظلم نہ کرو۔ انہوں نے ان کو چھوڑا، اس کو پکڑ لیا، تمانچے مارنے شروع کر دیے، گرا لیا، تجھے پہلے سیدھا کرتے ہیں، ان کے بعد میں خبر لیں گے۔ نبیوں کو پیچھے چھوڑا، اس کو مار کر انہوں نے شہید کر دیا، حتیٰ کہ پڑے ہوئے تھے، ابھی جان رمق باقی تھی، آخری سانس تھے، وہ کئی لوگ اس کے پیٹ کے اوپر چڑھ کر جمپ لگانے لگے، حتیٰ کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور آنتیں باہر آ گئی، یہ سارا کچھ برداشت کرتے ہوئے اس کے آخری الفاظ تھے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ آلِهَةً مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً
لوگوں میں کیوں اللہ کی عبادت نہ کروں، میں کیوں غیروں کی عبادت کروں، مجھے مر جانا قبول ہے، سارا کچھ مجھے منظور ہے، مگر میں اللہ کی توحید کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ نے بھی اس کو کہا، مرتے ہوئے آخری سانس تھے، کان میں آواز آئی، ہائے یہ آواز کسی خوش نصیب کے لیے آتی ہے، کان میں آواز آئی اس حبیب کے، فرمایا قیل ادخل الجنہ، آجا تو جنت میں داخل ہو جا، سبحان اللہ، آجا قیل ادخل الجنہ، جنت میں میرے پیارے بندے داخل ہو جا، تیری قربانی کا صلہ اللہ نے دیا ہے، تیری جان اتنی قیمتی نہیں تھی جتنا صلہ تجھے قیمتی دوں گا، تیری جان ایک جان ہے، میری توحید کے ساتھ سارے ایمان والوں کا جہان ہے، تو نے اس کی خاطر قربانی دی ہے، تو فکر نہ کر، قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ جب اس نے یہ الفاظ سنے خوشی سے مرتا ہوا بھی جھوم اٹھا۔ قرآن مجید کہتا ہے اس نے فوراً کہا قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، کاش میری قوم کو نادانوں کو پتہ چل جائے جنہوں نے مجھے قتل کیا ہے، مجھے شہید کیا، کاش یہ جان لیں کہ مجھے اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا ہے۔ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، میرے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، میرے اللہ نے جنت عطا کر دیا ہے۔ یہ توحید ہے۔ جوانوں، الیکشن کی باری آئے تو ووٹ لینے کی خاطر کہ اپنے پرائے سب راضی ہو جائیں، ایک چادر سبز چادر کی کنی پکڑ کر نہ جلوس کے ساتھ چل پڑا کرو کہ فلاں قبر پر چڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، تصویریں بن رہی ہیں، ٹک ٹک کیمرے کر رہے ہیں، اور جناب یہ بھی مسلمان توحید پرست بھی اہل شرک کے ساتھ قبر کی طرف رما دما ہے۔ مر جانا اس سے بہتر ہے ہمارے لیے بھائیو کہ ہم اپنا ایمان ٹکے ٹکے کے ووٹوں کے خاطر بیچیں۔ ڈٹ جاؤ اللہ کی توحید پر۔ اہل و عیال کی قربانی صحابہ نے دینی پڑی تو دے دی، مال کی قربانی دے دی، وطن کی قربانیاں دے دی، جان کی قربانیاں دے دی، ساری قربانیاں دے کر انہوں نے اپنے ایمان کو توحید کو بچا لیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ خبیب کے ساتھیوں میں سے ایک تھے، صحیح البخاری کے اندر ہے، جو اللہ کی توحید کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے۔ ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں، ایک بندہ مسلمانوں کا آگے ہوا ہے، وہ مذاکرات ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، انہوں نے میری طرف ایک نے خنجر دیا اور کہا پیچھے جا کے گھونپ دے اس کو، اس نے پیچھے سے کمر سے اس کو خنجر مارا، خنجر گزرتے ہوئے ناف کے راستے اگلی جانب آ نکلا، آگے اتنا برچھا باہر آ گیا، انہوں نے ایسے خنجر کو پکڑا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہ تو مر کے کامیابی لیتے تھے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان ووٹوں کی کامیابیوں کی خاطر 4 دن کی ممبری چاہے کب بھی الٹ جائیں، اسمبلیاں ٹوٹ جائیں، ادارے ٹوٹ جائیں، اور ٹوٹ جائے سارا کچھ ٹوٹ جائے، پر ایمان کی تند نہ ٹوٹے جو تیرے میرے ہاتھ میں ہو، پھر تو میں اور کامیاب ہے۔ یہی شیطان نے چھیننا ہے، یہی ہم نے بچانا ہے انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ یہی شیطان کی کوشش ہے کہ جیسے بھی ہو کسی طرح ایمان اس سے میں چھین لوں۔ بھائیو، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وہ رب جو اتنا مہربان، ساری کائنات کی ماؤں کی ممتا ایک ماں کے دل میں رکھ دی جائے اور اس کو ایک ہی بچہ دیا جائے، وہ اتنا پیار اس کے ساتھ نہیں کر سکتی جتنا پیار اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ مشرکوں سے کیا پیار لینا ہے، مشرکوں سے کیا داد لینی ہے، 2 نعرے مار دیں گے۔ بہت سارے لوگ اللہ کی قسم دیکھے لیڈر بننے کے شوق میں کہتے ٹھیک ہے ساڑی گمی خوشی تے بھی آندا ہے، کلہاں تے بھی آئے سن، یہ ایم این اے صاحب، ایم پی اے صاحب، فلاں صاحب، وزیر صاحب ہے، گاؤں جواب بھی ہے۔
ਹੈਗਾ ਉਂਝ ਭਾਬੀ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ। खुर्च सकते हैं इस तौहीद के साइन बोर्ड को, इस तौहीदी तारुफ को। जो खुर्चना चाहता है बड़े शौक से खुर्चे, अल्लाह को क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरे अल्लाह को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। हमें ही फ़र्क पड़ेगा, हमारा ही नुकसान होगा, याद रखिएगा। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ वो रब करीम जो इतना मेहरबान अपने गुनाहगार बंदों को खिताब करके कहता है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर करके अपना बेड़ा गर्क कर लिया है। कुरान के अल्फाज, या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे वो गुनाहगार बंदो जिन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर लिया गुनाह कर करके। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, आज भी आ जाओ मुझसे मुआफ़ी मांग लो, आज भी आ जाओ मेरी रहमत से मायूस ना होना, मेरे दरबार में सच्ची माफ़ी मांगो। वो चाहे गुनाह कत्ल तुम्हारे ज़िम्मे हो, 1000 बंदा कत्ल किया हो, तुम्हारे ज़िम्मे चोरियों के गुनाह हो, तुम्हारे ज़िम्मे शराबों के गुनाह हो, तुम्हारे ज़िम्मे ज़ना के गुनाह हो, तुम्हारे ज़िम्मे शिरक के गुनाह हो, तुम्हारे ज़िम्मे बिदआत के दफातरों के गुनाह, दफातरों के दफातर भरे हुए हों, आ जाओ। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो वो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह बैक जुम्बश कलम मुआफ़ कर देगा। ये रब कहते हैं जो इतना मेहरबान, बंदों को आवाज़ें दे के आओ मुझसे मुआफ़ी मांग लो। वो अल्लाह क्या कह रहे हैं? आज जो मैंने आयत पढ़ी, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही, ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही, ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। जिसका खात्मा हो गया, मरा तो शिरक पर मरा, उसके अक़ीदे की खराबी थी जिस पर उसकी इंतहा हुई, आखिरी सांस भी थे वो लातो मनातो ज़ाहुबुल यग़ैरों की पूजा पाठ करने वाला था। फरमाया कान खोल के सुन लो, मैं शिर्क कभी मुआफ़ करूँगा ही नहीं। ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही, सही मुस्लिम की हदीस है, बुखारी की हदीस है, जो बंदा मरा ला इलाहा इल्लल्लाह पर तौहीद का पहरा देता हुआ, उसकी बीवी भी खिलाफ थी, बच्चे भी खिलाफ थे, भाई भी खिलाफ थे, कबीला भी खिलाफ था, बरादरी मुखालिफ थी, महल्ले वाले भी नफरत करते थे, मगर ये डटा हुआ था, अपने अखलाक नहीं छोड़ता था, बद अखलाकी भी नहीं करता, मगर शिरक भी नहीं करता। फरमाए इस पर मर गया, ला इलाहा इल्लल्लाह का दामन इसके हाथ में था, दाखिल जन्ना, ये जन्नत में जाएगा। सारी बरादरी जहन्नम में पड़े जाती है तो जाए, मगर इसको अल्लाह जन्नत देंगे। और फरमाया मम्माता युशरिकु बिल्लाहि शैया, जिसने जर्रा बराबर भी तौहीद के के नुक्ते की नुक्कर भी तोड़ी होगी शिर्क के साथ, युशरिकु बिल्लाहि शैयन दखलन नार, उसको रब जहन्नम के अंदर डाल के रहेंगे। और उसको नबी भी नहीं बचा सकते, रसूल भी नहीं बचा सकते, किसी की सिफारिश भी काम नहीं आ सकती। अल्लाहु अकबर। सूरह अल-बुरूज के अंदर अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, एक बादशाह था, उसका हुक्मरान था, उसकी राया भी उसकी थी, वो पूजा पाठ अपनी करवाता था। मैं इख्तिसार से बात कर रहा हूँ। वो एक बच्चे और जादूगर का मुआमला आया, बहुत सारे लोग उस बच्चे की कुर्बानी को देखकर, तौहीद वाले की कुर्बानी को देखकर, बच्चा था मगर तौहीद का दरस दिया उसने, उसकी तौहीद की कुर्बानी को देखकर पूरे का पूरा मजमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पुकार उठा। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। इस फिक्रे को, जुमले को समझना हो तो ऐसी बातों को गौर से देखो। सारी दुनिया मुसलमान होगी। बादशाह को कहा बेड़ा गर्क हो गया, एक बच्चा तौहीद वाला था, उसको मारते मारते हम तो सारा शहर मुसलमान करवा बैठे। प्लानिंग की उसने, कहा शहर के ना गलियों के बाहर खंदके खोदो,
چوک میں بڑی خندق بڑا گڑا بنا دو، ادھروں آن والے نو ادھر بھی سٹو، ادھروں آن والے نو سٹو، ادھروں آن والے ادھر، چاروں طرف سے لوگوں کو ہانک ہانک کے گھروں سے لاؤ، نکالو اور اس آگ کے اندر اس میں آگ جلاؤ اور اس الاؤ کے اندر پھینکو۔ قرآن کے الفاظ سنیے گا، میں تفصیل سے نہیں اختصار سے بیان کروں گا۔ قرآن کہتا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ جنہوں نے مسلمانوں کو تڑپایا، اہل التوحید جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا ان کو آگ کے اندر گرایا، کھائیاں کھودی، اصحاب الاخدود کھائیاں کھودی، ہزاروں ایمان والوں کو تڑپا تڑپا کے مارا۔ انہی کے اندر ایک بی بی تھی نا جس کے ایک بچے کو پکڑا، اس کو گڑھے کے اندر آگ میں پھینک دیا، دوسرے بچے کو پکڑا، اس کو بھی گڑھے میں پھینک دیا، آگ میں سامنے جلتے چلاتے ماں کے سامنے، ماں قربانیاں اپنے بچوں سمیت دیتی رہی۔ قصور تو ماں کا تھا، وہ بالغہ تھی، معصوم بچوں کا بھلا کیا قصور تھا؟ مگر اہل شرک کو توحید والوں کے معصوم بچے بھی قبول نہیں ہیں۔ اللہ ان کا بیڑا غرق کرے۔ ہمیشہ سے یہ چلا آ رہا ہے، آج بھی سنگینوں پر اچھالا جا رہا ہے بچوں کو، وہ فلسطینیوں کے ہوں یا کشمیریوں کے ہوں یا یمنیوں کے ہوں یا برمیوں کے ہوں، آج بھی ظالم کا انداز وہی ہے بدبخت کا۔ آخرکار سارے بچوں کو پھینکا، ایک بچہ اسماعیل صاحبہ کے چھاتی کے ساتھ لگا ہوا تھا، شیرخوار تھا، دودھ پیتا ہوا بچہ تھا۔ جب اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر انہوں نے آگ کے اندر پھینکنا چاہا، ماں کی ممتا برداشت نہ کر سکی، وہ چلا اٹھی، اس کی چیخ نکلی، اس بچے کو اللہ نے زبان دی، فوری طور پر وہ بولا، کہنے لگا اے میری اماں فکر نہ کر، غمگین نہیں ہونا، اس کو آگ نہ سمجھو بلکہ جنت گلزار سمجھو۔ آ جاؤ آپ بھی اللہ کی توحید کی خاطر مر جاؤ، ہائے رب کی توحید کی خاطر مرنے والے ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ ان کی حالت یہ ہوتی ہے، یہاں مرتے ہیں وہاں زندہ ہوتے ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں، حقیقت میں ہمیشہ کی زندگی لے جاتے ہیں۔ پھر اللہ اپنے دوستوں کو بھی کہتے ہیں، اللہ اپنے دوستوں کو بھی کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو میری راہ میں شہادتیں پاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تم نہیں سمجھتے نالائقو، وہ زندہ ہے۔ میں ان کی بات کر رہا تھا، آخری میرا جملہ سنیے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جنہوں نے مومنوں مردوں کو اور مومن عورتوں کو، بعض تفاسیر نے لکھا ہے کہ ایک دن کے اندر 30,000 مومن انہوں نے آگ میں جلا کے مارے تھے، ایک دن کے اندر 30,000 لوگ۔ فرمایا مومنوں کو تڑپا تڑپا کے شہید کیا، ثم لم یتوبوا، الفاظ پہ غور کرنا، میں یہ محل استدلال ہے، ثم لم یتوبوا، پھر ان کو زندگی ملی لیکن انہوں نے اگلی زندگی میں توبہ بھی نہ کی اللہ سے۔ آئے میں صدقے جاؤں اللہ تیری کرم نوازی کے۔ ثم لم یتوبوا، جس سے مفسرین کرام لکھتے ہیں رحمہم اللہ تعالی کہ اگر وہ 30,000 لوگ ایک دن کے اندر جلا کے مارنے والے مسلمانوں کو، اللہ کے دوستوں کو، اللہ کی بے گناہ بندیوں کو شہید کرنے والے بھی اگر توبہ کر لیتے تو اللہ ان کو بھی معاف کر دیتا۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں انہوں نے توبہ ہی نہیں کی تھی بیڑا غرقنیا نے، اگر یہ توبہ کر لیتے تو میں انہیں بھی معاف کر دیتا۔ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، وہ تو اتنا مہربان ہے، وہ تو لاکھوں لوگوں کو آگ کے اندر تڑپا کے مارنے والوں کے بھی انتظار میں ہوتا ہے کہ آ کے توبہ کر، معافی مانگ، میں تجھے بھی ان کے ساتھ جنت میں بھیج دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے پر ہنستے ہیں جس نے ایک مومن کو قتل کیا، وہ کافر تھا، جنگ کے اندر اس نے مومن کو گولی ماری، وہ شہید ہو گیا، وہ جنت میں چلا گیا۔ اس کے بعد اس کو بھی اللہ نے توفیق دے دی، اس نے توبہ کر لی، سچی معافی مانگ لی، یا اللہ میں بہت غلطی کر چکا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، یہ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اللہ اس کو بھی جنت بھیج دیتے ہیں۔ ایک کو جنت دو میں یار،
سبحان اللہ۔ مگر مشرک کے بارے میں اللہ کا قانون بڑا سخت ہے میرے بھائی۔ میں انہی الفاظ پر اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشرک نہیں ہونا، اپنی نسلوں کو جیسے ABC پڑھاتے ہو، الف با تا ثا پڑھاتے ہو، اس سے بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ انہیں توحید کا درس دیا کرو، اہل توحید کی مجالس میں لایا کرو، جمعات میں لایا کرو، دروس میں لایا کرو، دین والوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع بہم پہنچایا کرو، تاکہ تمہاری اولاد نسل جنت میں اکٹھی تمہارے ساتھ ہو۔ یاد رکھیے گا، جس نے اپنی اولاد کو دنیا کی تعلیم دلائی، توحید کے بارے میں ان کا کنسپٹ کلیئر نہ کیا، اس کی اہمیت کو واضح نہ کر سکے ان کے ذہنوں کے اندر، توحید کے درس کو راسخ نہ کر سکے دماغ کے اندر، سمجھ لیجئے آپ نے اپنی اولاد کے بارے میں کوئی خیر خواہی نہیں کی، چاہے کاریں، کوٹھیاں اور بینک بیلنس اور بہت ساری دولتیں چھوڑ کے تم جا رہے ہو، مگر تمہاری اولاد کے ساتھ کوئی خیر خواہانہ رویہ نہیں ہے جو قابل